اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ ہمارے ملک کے پروفیسر تھے کیمل پرمین. پہلے ان کے خیالات میں کچھ گمراہی بھی تھی، مگر آخر میں اللہ نے توبہ نصیب کیا اور انہیں پھر نہ توبہ نامہ بھی شائع کیا اور کیا کہ میری پہلی کتاب میں جو ان کو کل سمجھو ڈاکٹر غلام جیلانی برق، تو انہوں نے 2 قرآن نامی ایک کتاب لکھی کہ یہی اس میں اصل بات ہے ان کے سامنے. ایک قرآن تو ہے جو کتاب کی شکل میں اللہ پاک نے دیا، اس کے ٹکڑوں کو بھی اللہ آیات کہتا، اور ایک خود انسان کے اندر ارد گرد جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے بھی قرآن میں آیات کا لفظ ہی آتا کہ دن رات کی آمد و شد میں، بادلوں میں، جانوروں میں، پانی میں تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات. تو انہوں نے اسی طرح باب بنایا کہ پہاڑوں پر ایک باب، نباتات پر، اس میں پھر جو سائنسی تحقیقات وہ بھی دیے حوالے، اور بتایا کہ ان سے قرآن پاک کی آیات کی کیسے وضاحت ہوتی کہ نشانیاں ہیں. ہم تو صرف پڑھ لیتے ہیں نشانیاں، مگر نشانیاں پتہ لگتا ہے نا علم سے، کہ جب خوردبین اور دوربین بتاتی ہے کہ یہ سرسی بات تو نہیں، اس نے تو اللہ تعالیٰ کی عظیم طاقت اور قوت اور قدرت خرچ ہوئی ہے اور انسانوں کی بہتری، تو وہ بہت عمدہ کتاب. اسی طرح مصر میں اللہ والکون لکھی، اللہ اور کائنات. تو باقی اللہ تعالیٰ کی بات میں اور اللہ تعالیٰ کے فعل میں تضاد کیا ہوگا؟ یہ کام ہے اللہ کا، وہ کر رہا ہے، وہ بات ہے جو قرآن میں بیان، تو اختلاف نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کے مطابق ہی ہوں گے، بشرطے کہ سائنس کی ایجاد بھی جو ہے وہ صحیح ہو، قرآن مجید کی تفسیر بھی درست کی جائے، ٹکرا نہیں سکے. مگر جو سوال چغتائی صاحب نے اٹھایا اور جو سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا کہ انسانیت کی بدقسمتی تھی کہ جب یورپ خواب غفلت سے جاگا اور قرون مظلمہ تاریک دور ختم ہوا اور وہاں علم کی روشنی پھیلی اور لوگوں نے سوچ بچار شروع کیا، ایجاد ہوئی خوردبین کی، دوربین کی، تو کئی چیزیں ایسی سامنے آئیں جو یہ چرچ سمجھے بیٹھا تھا یونانی جغرافیے کے تحت کہ ایسے زمین جو ہے نا یہ ساکن ہے، سورج گھومتا ہے، کوئی کہتا تھا زمین گول نہیں ہے، یہ ہے. حتیٰ کہ بائبل میں یہ جو قوس قزح ہے بادلوں میں جو ظاہر ہوتی، اب اس کے بارے میں دونوں کے کہتے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ جب طوفان نوح آیا اور دنیا ساری غرق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نگاہ ڈالی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عذاب پر پچھتایا. یہ الفاظ خود بائبل کے ہیں کہ مجھ سے غصے میں اتنی بات ہو گئی کہ سارے جانور ہی تباہ کر دیے. تو اس نے پھر قسم اٹھائی اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ میں ایسا عذاب نہیں بھیجوں گا، اور اس کی یاد دہانی کے لیے یہ رکھ دی کہ جب یہ ظاہر ہو جایا کرے گی بادلوں میں تو مجھے اپنا وعدہ یاد آ جائے گا. اب جب علم نے ترقی کی اور لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یہ تو رنگ ہے جو منعکس ہو رہا ہے، تو پھر بجائے کہ وہ بیوقوف و یونانی خرافات چھوڑ دیتے اور ان باتوں کا اعتراف کرتے، انہوں نے عدالتیں مقرر کر دی ہر جگہ، انکوزیشن، مذہبی عدالتیں، جن کا کام تھا کہ ان مرتدوں کا پتہ لگاؤ جو سائنسی تحقیقات کر رہے. 16,000 سائنسدان تو اسی لیے جلا دیا پوپ کے حکم سے کہ یہ ایسی باتیں کہتے. اور اب دیکھیں گلیلیو جب پیش ہوا پوپ کے، جو کہتا تھا زمین حرکت کرتی، تو پوپ صاحب نے پوچھا زمین حرکت کرتی ہے کھڑی ہے؟ اس نے کہا کھڑی. باہر نکلا تو لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا ہے تو حرکت کرتی، مگر پوپ صاحب کہتے ہیں کھڑی ہے. کیا کہوں، زندہ آگ میں جل دوں؟ اب جب علم سے دشمنی کی چرچ نے اپنی جہالت کی وجہ سے، تو ان لوگوں نے اسلام سامنے نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، یہی سمجھا کہ یہ کتابیں جو ہے نا بائبل وغیرہ کوئی خدا نہیں، نہ کسی نے یہ اتارا، یہ ہیں خرافات سے بھری ہوئی. اب ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر علم پھیل گیا نا تو یہ ساری جھوٹی ثابت ہو جائیں گی، اس لیے ہمیں جلا رہا ہے. تو ایک تعصب پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہوگی سائنسدانوں کے دلوں میں ان کے ظلم کی وجہ سے. اس کے نتیجہ میں پھر وہ انہوں نے جو سچی باتیں تھیں نا اللہ، اس کی کتاب میں رسول، سب کچھ اٹھا، بغض پیدا ہو گیا. کوئی علم کی وجہ سے نہیں ہوا، دشمنی کی وجہ سے ظلم کر رہے تھے، ظلم کے نتیجہ میں ریئیکشن ہو گیا اور سارے علوم جو ہیں وہ غلط بنیادوں پر استوار ہو گئے. ورنہ بالکل ٹھیک ہے، یہ علوم جو ہے نا ان کو اگر صحیح طریقہ سے پڑھایا جائے تو ان سے جو خدا کا پتہ چلتا ہے وہ ہمیں دینی کتابوں سے نہیں چلتا. بالکل سائنس روم میں جب استاد لیکچر دے رہا اور بتایا کہ پتے میں کیا باٹنی کا، تو بات تو وہی سادی والی ثابت ہوگی. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ور کے دفتر معرفت کر، وہ پتہ نہیں رہے گا معرفت کا ایک دفتر بنے کہ خدا نے کس طرح پیدا، سانس کیسے لیتا ہے، اس کا رنگ سبز کیوں رکھا گیا ہے، کس طرح اس کا ہماری زندگی سے رابطہ ہے. ہر شے میں اللہ اور اس کا ایک ہونا اور ساری مخلوق کا رب ہونا کہ ایک شے بنائی دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، کوئی بھی یہاں تنہا نہیں ہے. یعنی یہ علوم دین کے خادم ہیں
بشرطے کہ پڑھانے والا جو ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ٹھیک ہو، شروع کرے اللہ سے۔ اگر وہ پہلے ہی ذہن میں بٹھا لے کہ نہیں ثابت کرنا یہ آٹومیٹکلی ہو رہا، کوئی خدا نہیں ہے، اور جھوٹے سچے باتیں بنائے۔ اب ڈارون کی کن صاحب بات کر رہے، ڈارون بھی مرید نہیں تھا، سب جانتے، وہ بہت کٹڑ عیسائی تھا، عبادت کرتا تھا، چرچ میں جاتا تھا۔ اس نے صرف ایک مفروضے کے طور پر کہا کہ چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے ادنا بنی ہیں پھر اعلیٰ بنی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے ایک دوسری میں بدلی۔ یہ نہیں کہا کہ ضرور بدلی ہے، شاید ایسا ہو۔ وہ شاید پر ایمان ہی بن گیا اور خدا کے انکار پر اس کی بنیاد رکھ لی، وہ خود آپ نہیں، خدا کا منکر تھا نہیں۔ تو بالکل بے دینی کی وجہ سے سارے علم بھی بے دین بنا دیے۔ اب سید صاحب کہتے ہیں کتب عین علوم کو سیکھیں، ضروری ہے کہ دنیا کی چیزیں برتنی آئیں، مگر اب اس کے مقاصد جو ہے نا کہ یہ چیزیں کس لیے بنائی گئی ہیں، مقاصد دین سے لیں گے، طریقہ کار ٹیکنالوجی عین علوم سے لیں گے، پیچھے جو ہے نا چیزوں کس لیے برتنا، یہی ایٹمی قوت جو تھی اگر یہ ایندھن کے لیے اور دوسری کتنی مفید ہے، اس کو چونکہ مقاصد دینی نہیں تھے دنیا کی تباہی کے لیے برتنے لگے۔ مقاصد دین دیتا ہے، طریقہ کار یہ علوم دیتے ہیں۔ اس لیے سید ابو الحسن ندوی فرماتے تھے یورپ سے سیکھو کہ چیزیں برتنی کیسے، مگر کیوں برتنی ہیں، کس مقصد کے لیے، یہ دین سے، یہ اللہ سے پوچھ کر چلو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، کمی پوری کرو۔ فن ان سے سیکھو، اس فن کا مقصد جو ہے کہ استعمال اس کو کس لیے کریں گے، وہ دین سے سیکھو۔ تو یہ علوم جو تھے نا بدقسمتی سے یہ دین کے دشمن بن گئے، حالانکہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جیسے ثابت ہو کہ اگر ارتقاء کو یوں ہی سمجھ لیا جاتا، چیزیں تو نظر آتی ہے کہ جوں جوں طے جاتے ہیں، زمین کھودتے جاتے ہیں، پہلے بالکل جامد چیزیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے، نباتات آ جاتے ہیں، پھر اس سے بھی آگے ہے تو بالکل جوں جوں علوم مدد کرتے اور آثار جو ہے نا وہ یہی بتاتے ہیں ارتقاء، مگر وہ ارتقاء ایک نو کا دوسرے نو میں بدلنا یہ کسی سائنسدان نے نہیں دیکھا، کسی لیبارٹری میں نہیں ہو رہا کہ یہ بندر عرب میں تھوڑا سا انسان بن گیا، کوئی دکھا نہیں سکتے، حالانکہ سائنس کی بنیاد تو تجربے اور مشاہدے پر، کوئی بنتا نہیں، کسی نے دیکھا۔ تو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے میں بدلی ہیں، یہ کہتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ادنا چیزیں بنائی ہیں، رومی نے مثلا پوری طرح اس کو بیان کیا کہ پہلے جمادی ہیں، پھر نباتی ہیں، پھر حیوانی ہیں، پھر اس سے آگے انسان پیدا ہوا۔ تو ارتقاء تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آگے سے آگے پیدا کرتا گیا، مگر اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ایک نو دوسری میں تبدیل ہوئی ہے، یہ تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا پھر یہ بنایا۔ جی جی خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں سوچ میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ لوگ سوچیں کیسے پیدا ہوئے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا آخر انجام کیا ہونا۔ اب سارا علم بیالوجی اس پر خرچ ہو رہا کہ سمندر کے کنارے جو تھی نا دلدل، اس میں پہلا جرثومہ کیسے پیدا ہوا، اور ساری سائنس کے الٹ مانتے ہیں کہ کوئی جو ایفیکٹ ہے کاز کے بغیر نہیں ہو سکتا، جاندار جو ہے نا بے جان سے نہیں پیدا ہو سکتا، نہ پیدا ہوتا کبھی دیکھا، مگر یہاں کہتے ہیں کہ ہم فرض کر لیں کہ یہ ایک حادثہ ہو گیا کہ کوئی چیز بغیر خالق کے خود کو، پھر وہ آگے ترقی کر رہی، یعنی اللہ کو ماننا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں مانتے کہ ایک الحی تھا زندہ، اس زندہ نے زندہ چیز پیدا کر، یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود بے جان ہو وہ زندہ چیز پیدا کر، کوئی بھی نہیں، بالکل محال ہے کہ ایک آدمی، داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے سامنے زبور میں بڑی کامن سینس کی بات کہ جس نے مجھے سننے والا بنایا وہ خود نہ سنتا ہو۔ یہ سائنسدان الٹی گنگا بہا رہے ہیں کہ مادہ بے جان، نہ ارادہ، نہ سمع، نہ بصر، نہ عقل، نہ شعور، نہ علم، اس نے ہمیں پیدا کر دیا، ہم جو اس کی کریشن ہے، ہم میں چیزیں ہیں، کریٹر خالی ہے۔ اللہ شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، قرآن شروع ہے اس سے کہ نہیں وہ اس کے پاس سٹور تھا، وہ آپ ہے منبع ساری خوبیوں کا، اس لیے تھوڑی تھوڑی مخلوق کو جو خود خالی ہے نتھنگ، وہ سم تھنگ پیدا کر سکتا۔ یہی بات ہے جو صرف دین سمجھاتا ہے کہ سائنسیں پڑھو مگر مانو کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تھنگ سے ہوا، پہلے ایک زندہ تھا جو یہ پیدا کرتا گیا، ورنہ جو چیزیں خود محروم ہیں، آپ سنتی نہیں، سننے والی چیزیں بنانی شروع کر دیں مادے نے، آپ اس میں ارادہ ہی نہیں، اور یہ فری تھنکنگ اور فری ویل کہ چاہے نیکی کرے چاہے بدی، کہاں اس کا ترجمہ؟ چیزیں پڑھے مادے کو اگر نکل آیا تو ہم نام کا جھگڑا نہیں کرے، اسی کو اللہ کہہ دیں، مگر اللہ ہوگا وہ خالق کائنات جو زندہ ہوگا،
سننے والا ہوگا، کلام کرنے والا ہوگا، ارادہ ہوگا، جو ہے نا خوبیاں یہ اس میں ہوں گی، اس کا نام پھر آپ مادہ رکھیں یا جو جی چاہے رکھیں، مگر اس زندہ وجود کو ماننا پڑے گا، اس پر آ جائیں گے ہماری آپ کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ اور زندہ کو ماننے سے پھر لازم آئے گا کہ وہ زندہ تماشا دیکھتا رہے گا، چیزیں پیدا کرنے کے بعد بتائے گا نہیں کہ اس طرح کرو، وہی ہوگی، پھر نبی آئیں گے، سارا سلسلہ درست ہو جائے گا جب تسلیم کرو گے کہ بے جان سے جاندار نہیں پیدا ہوتا، جاندار سے پیدا ہوتا۔ الحی القیوم نے یہ کائنات پیدا کی۔ جی باقی دوست بھی کچھ بات بیان کیا کریں۔ جی ہماری وہ ایف اے کی انگلش کی کتاب میں ایک مضمون تھا سائنس اینڈ آرٹ۔ اس نے کہا تھا کہ سائنس اور آرٹ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثال اس نے دی تھی کہ ایک بچہ 4-5 سال کا، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک کھلونا بنایا، اس پر رنگ بھی کیا، ظاہر ہے 5 سال کا بچہ کیسا بنا سکتا ہے۔ وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اب اس کی ماں نے وہ سنبھال کے رکھ لیا نشانی اس کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سائنس یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ لکڑی کیسی ہے، رنگ کی کمپوزیشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن جو جذبات، ماں کے جذبات اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ کوئی سائنس نہیں بتا سکتی۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ وہ بھی عقل نہیں ہے، نہیں عقل، یہ ساری چیزیں اس کے نا دائرے سے باہر۔ یہ سائنس اور آرٹ میں اتنا بڑا فرق آ گیا۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں غبار خاطر میں، جو خط وہ جیل سے لکھتے رہے تو پھر فارغ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو انسان میں لطیف جذبات، کسی پر ترس کھاتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر دوسرے، کیا سائنس اس کی توضیح کرے؟ مادی طور پر تو ان کا جواز ہی نہیں، کیوں انسان اپنی دولت دوسرے کو دے، کیوں محبت کرے، کیوں اٹھائے، یہ ساری چیزیں کہتا کیوں بکواس کرتے ہو، یہ کوئی اور ہے جوہر جو اللہ کی طرف سے آسمان میں اس کے اندر آ گیا کہ خود بھوکا رہتا اور دوسرے کو دیتا اور خوش ہوتا، ہمدردی۔ اینتھروپالوجسٹ جو ہے نا، یہ علم انسان اینتھروپالوجسٹ، وہ اتنے بڑے پریشان ہیں کہ یہ بچے سے ماں کی محبت اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا اس کی بہت سارا طرح کرے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو پیٹ میں رکھتی ہے اس وجہ سے اس کو محبت ہے، وہ اس کے ساتھ برابر رہتا ہے اس وجہ سے اس کو محبت ہے۔ تو اب سارے ٹانگل تو یہ مار رہے، صرف ایک بات اگر وہ مانے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس لیے کہ اس محبت کے بغیر اس بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ٹمک تو یہ ہمارے بڑے بڑے اینتھروپولوجسٹ جو ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ایسی ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں جو ایک عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ اقرار نہیں کرنا، اللہ نے پیدا کیا اس کو، اللہ سامنے نظر آ رہا۔ تو یہ اللہ سے انکار کی وجہ سے ان کو سیدھی سادھی باتیں جو ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس کو خدا کو ماننے سے پھر وہ ساری ان کی بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چاہے وہ سائنس نہیں رہی ہے، وہ مفروضات پر چلنے والی، یا وہ اپنی محدودیت کا اس کو علم ہو گیا ہے، لیکن جو ہمارے یہاں جو ہے نا یہ استخوان فروش وہاں کے جو چچوڑی ہوئی ہڈیاں جو یہاں کرتے ہیں، اس لیے ان کا معاملہ دوسرا ہے۔ رسالہ ہفتروزہ لیشیا میں ایک بار مضمون چھپا، یہ جوہر آباد کی طرف نا وہ تھل کی زمین برابر کر رہے تھے، جاڑیاں وغیرہ اور ٹیلے کرا لگا رہے تھے، تو انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے وہ جو ہے نا ٹیلا، اس میں انڈے نکلے سانپ کے، تو ہم نے وہ اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیے، تو سانپ کی جو تھی نا مادہ وہ آئی، اس نے دیکھا تو آگ بولا، بالکل اتنے غصے میں کہ اس نے جا کر نا انتقام لینے کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کیا کہ ہمارا پانی کا گھڑا جو ہم نے رکھا ہوا تھا نا، اس کا اوپر سے ڈھکنا اٹھا کر اس میں زہر ڈالا کہ یہ پئیں گا مر جائیں، کہ میرے انڈوں کو انہوں نے برباد کیا۔ مگر تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتے دیکھتے نا ایک ایسی جگہ گئی جہاں انڈے سلامت پڑے تھے، اس نے دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ نہیں، انہوں نے انڈے بچا کر رکھ دیے، ظلم نہیں کیا، تو ہمارے سامنے آئی اور اس نے اپنا نا اس طرح پیچ لگا کر وہ پانی کا، انہوں نے کہا ہمارے سامنے، اب کون اس جانور کو کون سکھانے والا تھا؟ یہی اللہ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ فہدیٰ، اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی پیدائش دی اور ساتھ ہی ہر چیز اس کو سمجھا دی، اس طرح کام کرنا۔
اب یہ خام خواہ کہتے رہیں کوئی خدا نہیں تو کہتے رہیں، خدا تو ساتھ ہر شے کو سمجھا رہا، کان اس طرح کام کریں، آنکھیں اس طرح کریں، سارے علم تھک گیا، ابھی ایک پرزے کی سمجھ نہیں آئی۔ رات ہی مولوی صاحب مجھے ملنے کی وہ کہتے تھے، میں نے کہا کہ مجھے اوپر کے دانت جو ہے نا جو پکے لگا دیتے ہیں پیچوں کے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا 3.5 لاکھ صرف اوپر کا ہوگا، ہاں نیچے کا بھی حصہ، یعنی خدا نے دیے مفت، کوئی بل نہیں آتا، کوئی ہماری درخواست نہیں تھی، وہ احسان نہیں مانیں گے۔ ڈاکٹر جب کہہ رہا ہے 3.5 لاکھ کا اوپر کا ہی بنے گا، پھر پتہ چلتا الحمدللہ رب العالمین کے۔ یہ بالکل غلط ہے، اور خود اب مغرب میں اب اس پر اتنی تنقید ہوئی ہے، اس حکسلی وغیرہ نے جو تنقید کی ہے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈارون جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ اور اس میں دراصل ایک اس سے بھی زیادہ خراب پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ان مفروضات کو، مثلا یہ ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ جو زیادہ طاقتور ہے وہ باقی رہے گا، وہ باقی رہے گا۔ اس سے انہوں نے ایک اخلاقی اصول یہ اخذ کیا کہ جو کمزور ہے، جو بے بس ہے، اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، طاقتور جو ہے وہ اسی دوسرے کمزور کی ہر چیز چھین سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ایک طبعی اصول تھے، اس کو انہوں نے اخلاقی اصول کی بنا پر دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اب یہ ہے کہ دو چار ہوتے ہیں، اس میں کسی قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بائبل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیزیں ہیں نا جن کے بارے میں پانی پینے سے اب یہ ہے کہ ہماری پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے ہماری جو ہے بھوک اترتی ہے، نیند سے ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب سائنس ہی ہے، لیکن ہم ان کو سائنس اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہم روزمرہ کے استعمال میں یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ پہلے آدمی نے جب لکڑی جلائی تھی اور اس سے آگ پیدا کی تھی تو کتنی بڑی سائنس کی ایجاد تھی، لیکن اب کوئی اس کو بڑی سائنس کی ایجاد سمجھتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا دراصل ایک پیش پا افتادہ جو ہے نا، یہ حقائق کبھی یہ آج کے سائنس کی جو مفروضات ہیں جب وہ بنیں گے اس وقت پہ ان کے بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ اس وقت ان کو معیار بنا کے ان پر قرآن مجید کو پرکھنا یہ بالکل جو ہے گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھنا ہے۔ خالق کائنات نے جو چیزیں جو رکھی ہیں چیزوں کے اندر، جو ان کے خواص ہیں، جیسے کہ لمحات والاسماء، اس میں یہ بات خاص طور پر ہے کہ آج جو ہم کر رہے ہیں کوئی نئی چیز بنا نہیں رہے ہیں، بلکہ جو چیزیں موجود ہیں ان چیزوں کے اندر ان کا اکتشاف کر رہے ہیں، ان کو ہم فارمولے ان کے جو ہیں ان کو ہم جو ہے معلوم کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کی طرف سے کوئی چیز نہیں بنا رہے ہیں۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن ملنے سے کیا بن جاتا ہے؟ اگر پانی بن جاتا ہے تو یہ تو پہلے سے ایک موجود ہے، یہ تو ہم نے معلوم کیا تو ہمیں معلوم ہوا، ورنہ یہ تو جب سے پانی بنا ہے اس کا یہ فارمولہ تھا۔ یہ ہمارے اکتشافات ہیں، ہم کوئی چیز بنا نہیں رہے ہیں۔ تو وہ فارمولے بنانے والے تو اللہ پاک کی ذات ہے، وہ کون ذات ہے؟ یہ بھی تمام علوم کے اندر اس کی چیز کو پیش نظر رکھیں تو کبھی آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے وہ علوم جو ابھی پختہ نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ کوئی بھی سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ آخری الفاظ ہے، سائنس تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ الف آخر ہے ہی نہیں۔ 19ویں صدی کی سائنس جو تھی وہ یہ سائنس تھی، ایک ڈاگمیٹک سائنس تھی، وہ کہتی تھی کہ سائنس جو کہتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ ہمارے پاس وہ مواد طبیعت ہے ہی نہیں، ہم تو اس کے بارے میں کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے، صرف مفعولات ہی ہیں وہ تو ہمارے پاس۔ تو اس لیے سائنس جو ہے اس کا اپنا میدان ہے، اس کو ہم مذہب کے میدان میں، دین کے میدان میں داخل نہیں